رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے رب جس نے رسول کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اپنے رسول کو کس لیے بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، رب تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ یہ رسول کا لایا ہوا دین دنیا میں سب سے زیادہ غالب آ جائے، ہر دین پر یہ غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں۔ مطلب یہ ہے رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین متین لے کر دنیا میں تشریف لائے، یعنی دین اسلام، قرآن کا چیلنج ہے کہ یہ پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، غالب آ کر رہے گا، اور قرآن کی کوئی بات جھوٹ ہو نہیں سکتی۔ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر۔ سب سے بہتر، سب سے برتر جو دین کہلائے گا دنیا میں وہ اسلام ہوگا، کیونکہ یہی دین حق ہے جس کے متعلق قرآن پاک نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ کب غالب آئے گا، کیسے غالب آئے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو صرف مکہ والوں میں یہ دین کا پرچار کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ دین عالمی ہے، آفاقی مذہب ہے، ہر کونے کونے تک پہنچانا یہ مقصد رہا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد کچھ خاص صحابہ کو سفیر بنایا اور خط لکھے بادشاہوں کے نام، کسریٰ کے نام پر، شاہ مقوقس کے نام پر، روم کے بادشاہ کے نام پر یہ خطوط لکھے گئے، اور صحابہ لے کر پہنچے بھی، اور ان کے درباروں میں بادشاہوں کو ڈائریکٹ انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ کون؟ صحابہ اکرام نے، اور کہا اسلم تسلم، اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے۔ چھوٹی گلیوں میں نہیں، صحابہ نے براہ راست کس پہ تبلیغ کیا؟ بادشاہوں پر۔ اور ان میں کچھ بادشاہ دائرہ اسلام میں آ بھی گئے، اور کچھ ظلم و زیادتی بھی کیے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک قاصد صحابی کو ایک بادشاہ نے قتل کر دیا، یہ پیغام لانے کی بنیاد پر۔ اور ایک بادشاہ کسریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا، جو اسلام کی دعوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک پہنچائی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ جب واپس خبر آئی مدینہ طیبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تو میرے آقا نے فرمایا، دیکھنا عنقریب جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا۔ چند سال نہیں گزرے تھے، کسریٰ کے محل میں بغاوت شروع ہو گئی۔ کس نے بغاوت کی؟ خود اس کے گھر والوں نے، اس کے بیٹوں نے، یہاں تک کہ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ کو قتل کر دیا اس کے اپنوں نے، اور اس کی سلطنت جو کسریٰ سپر پاور تھا اس وقت کا امریکہ تھا، اس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ 14 صدیاں گزر گئی، آج تک دوبارہ کوئی کسریٰ آیا نہیں۔ وہ سپر پاور کبھی دوبارہ دنیا میں آ نہیں سکا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کو بھیجا، حتیٰ کہ
ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں سے لے کر عرب شریف جو ہے مکہ یا مدینہ طیبہ 4000 کلومیٹر سے لمبا فاصلہ ہے۔ آج تو پلین اڑ کر کے گھنٹوں میں ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سن 8 ہجری میں ہی چند صحابہ کی جماعت ہندوستان بھی آئی اور اسلام کی دعوت یہاں پر انہوں نے پیش کیا۔ یہ کیرلا کی سرزمین سے اسلام کی دعوت شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہند میں بھی پھیلی۔ چند سالوں کے بعد محمد بن قاسم آئے، ان کے ذریعے سے اسلام کی دعوت اور پھیلی۔ ان کے بعد اور تابعین آئے، پھر سرکار غریب نواز تشریف لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ میں کافی اشاعت ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ رسول کو جو دین دے کر بھیجا ہے اللہ اسی لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا کے دینوں پر یہ غالب آ جائے، سارے مذہب پر، سارے مذاہب پر اسلام غالب آئے گا، اگرچہ کافر اور مشرک اس کو ناپسند کریں گے۔ میرے عزیزو، وہ وقت اب تک نہیں آیا جو قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا، اب تک نہیں آیا۔ غالب کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں صرف یہی چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا۔ غالب کا معنی یہ میں یہاں مراد لے رہا ہوں۔ اس طرح سے 1400 سال میں کبھی نہیں ہو سکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت کی وسعت ہوئی، یمن تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور وسعت ہوئی، شام، ایران، عراق، مصر، یہ سب دائرہ اسلام میں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کی سرحدیں اور پھیلیں، یہاں تک کہ آذربائیجان تک پہنچ گئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں اور وسعتیں ہوئی، ہند تک اسلام پھیل چکا تھا۔ اب اسی طرح بعد کے جو ملوک آئے، یعنی اموی جو خلافت تھی، اس میں جتنے بادشاہ آئے انہوں نے بھی اسلام کی وسعتوں کو پھیلایا، لیکن پورے کے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ تقریباً عباسی خلافت جو ہے 550 سال کے قریب چلی۔ ان کے بعد خلافت عثمانیہ جو ترکی کی ہے، ان کی بھی حکومت تقریباً 600 کے آس پاس چلی، 650 سال تک۔ اب اندازہ کریں ترکی کی خلافت عثمانیہ کی بھی سرحدیں تقریباً 3 انٹرکانٹیننٹل تک پہنچتی تھی، بر اعظم۔ افریقہ بھی اس میں شامل تھا، ایشیا کے بہت سارے ممالک شامل تھے، یورپ کے بھی کئی ممالک اس میں شامل تھے ترکی کی خلافت عثمانیہ کے انڈر میں۔ پھر بھی غالب جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھا، بہت سارے ممالک اسلام میں نہیں تھے۔ تو اب یہ 14 صدیوں کی تاریخ میں نے آپ کو اجمالاً بتا دی، خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک، خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک، یعنی تقریباً 632 عیسوی سے لے کر 1921 تک پورا کا پورا جو یہ یعنی مسافت ہے، اس میں سب بادشاہان اسلام، خلفائے اسلام آئے، لیکن دین غالب جس کو کہا گیا ہے قرآن میں وہ نہیں تھا۔ ہاں، چند ملکوں میں ہے، آج بھی 57 کنٹریز میں اسلام ہے۔ تقریباً اسلام تو پوری دنیا میں ہے، لیکن 57 کنٹریز ایسی ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتی ہیں، جہاں کے بادشاہ، جہاں کا نظام اکثر بیشتر اسلام سے ملتا جلتا ہے۔ اسلامی کنٹریز کے نام پر 57 ملک آج بھی ہیں، لیکن پھر بھی جو اللہ نے فرمایا پوری دنیا میں غالب آئے گا وہ نہیں ہوا۔ اب ہم رب تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا وہ کب آئے گا جب پوری دنیا پر صرف دین اسلام غالب ہوگا اور رسول کا یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ بات طے ہے۔ جب اللہ نے فرمایا تو ہونا ہے۔ اس سے پہلے جو حالات آئیں گے وہ بھی میں بتاؤں گا آج کی اس گفتگو میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آقا آپ کا لایا ہوا یہ دین پوری دنیا کے چپے چپے میں کب پھیلے گا، کب ہر انسان دائرہ اسلام میں رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری اولاد میں ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور دنیا اسے لقب سے یاد کرے گی مہدی کے نام سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری نسل میں، میری اولاد میں، حضرت فاطمہ کی اولاد میں
جب وہ پیدا ہوں گے دنیا میں اور پھر ان کی خلافت قائم ہوگی تو فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اب وہ زمانہ کب آئے گا؟ ہاں، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، چاہے تم پسند کرو ناپسند کرو۔ اب میری گفتگو کو بھی بہت سارے لوگ ناپسند کریں گے، وہ یہی کہیں گے ایک سمپردائک بھاشن ہے، یعنی ایک دوسرے کے بھید بھاؤ کی بات نہیں۔ میں کہوں گا اگر تم زندہ رہو گے تو دیکھو گے انشاءاللہ العزیز تم بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرو گے جو تمہاری روح کو سکون پہنچانے والی چیز ہے، تمہارے قلب میں اطمینان ڈالنے والی چیز ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے پیس، کہ تمہارے دلوں میں اور روح میں وہ سکون پیدا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضور نے فرما دیا قیامت کے قریب میری اولاد میں میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا، یعنی محمد، اور اسے پورا زمانہ امام مہدی کے نام سے یاد کرے گا، اور وہ پوری دنیا میں کائنات میں اسلام کو غالب لا کر رہیں گے۔ اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر آج بھی باحیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا۔ امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ یہ کون سا علاقہ ہوگا اس کے متعلق حدیثیں ہیں۔ حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہے یہ کب پیدا ہوں گے یہ نہیں معلوم، ظاہر ہوں گے، یہ پیدا ہو چکے ہوں گے، آج بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے۔ جب ان کی عمر پاک 30-40 سال کے آس پاس ہوگی اور یہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گا، حملہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی دعا کریں گے۔ آپ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس آئے ہوئے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا۔ لوگ اسی دن پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر خانہ کعبہ کے سامنے بیعت کریں گے۔ اب یہاں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ سب مہدی مہدی کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑیں گے، بلکہ ان کے جانی دشمن بن جائیں گے وہاں کچھ لوگ جو ان کو قتل کرنے کی یا ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی اپنے متبعین کو لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے۔ اب ملک شام وہ ہے جس زمین کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حشر کی زمین ہے، یہ حشر کی زمین ہے، سارے لوگ ہانکتے ہوئے ادھر ہی لے جائے جائیں گے۔ آج شام سے سب بھاگ رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سب ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے ہوں گے، سب جمع ہو رہے ہوں گے، ملک شام جمع ہو رہے ہوں گے، اور وہاں امام مہدی پہنچیں گے اور وہاں آپ کی خلافت قائم ہوگی، اور عدل و انصاف اس قدر ہوگا کہ پھر وہ زمانہ آئے گا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چر رہے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، اتنا امن قائم ہوگا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ اب امام مہدی کی امامت کے دوران وہ فجر کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، قائم ہونے والی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اتریں گے جیسے ان کے جسم پر نہائے ہوئے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ آپ کو حضرت امام مہدی پہچانیں گے اور آپ کو لا کر کے مصلی کی طرف بڑھائیں گے۔ نبی اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، قرآن پاک میں جن کے تذکرے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ عیسیٰ آئیں گے۔ اب وہ نبی جب امام مہدی ان کو آگے بڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اور کیا فرمائیں گے؟ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ مصلی امامت امت محمدیہ کا حق ہے، آپ امت مصطفیٰ ہیں، آپ امامت کریں، ہم مقتدی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے سارے انبیاء، یہ تو معلوم ہے، لیکن رسول کی ایک امتی کے مقتدی بھی عیسیٰ علیہ السلام بن رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں نبوت کا درجہ گھٹانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں امت مصطفیٰ کی فضیلت بتانا ہے۔ امام مہدی کی امامت ہوگی، اس کے بعد پھر جو دنیا میں حالات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ دجال آ چکا ہوگا، اور دجال اپنے فتنے پھیلا رہا ہوگا، اور
اب دجال کو کون مارے گا، کون ختم کرے گا؟ سارے لوگ پریشان ہو چکے ہوں گے، قتل عام کر رہا ہوگا لوگوں کو، ایمان والوں کا۔ جو اسے خدا کہے اسے چھوڑ دے، اور جو اسے خدا نہ مانے اسے دونوں پیر پکڑ کر چیر دے یا گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے، ظلم و ستم کی حد کر دے گا۔ کچھ لوگ ڈر کر کے کفر کر دیں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کچھ ایمان پر قائم رہیں گے، لیکن یہ زمانہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک خوشبو جائے گی یا ہوا انہیں مس کر کے نکل رہی ہوگی، تو وہ ہوا دجال کو جیسے لگے گی وہ پگھلتا جائے گا، جیسے موم آگ کی گرمی سے پگھلتا ہے، دجال عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دوری کی ہوا سے ہی پگھل رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ مقام لد ایک جگہ ہے، اسرائیل میں ہے وہ آج، اور دنیا کا بڑا ایئرپورٹ انہوں نے وہاں پر بنایا ہے، مقام لد کا ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پہ اس کو اپنے تیر سے نشانہ بنائیں گے اور قتل کر دیں گے، اور امت مصطفیٰ کا یہ آخری فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی آیت جو میں نے تلاوت کیا، اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اس لیے کہ اس رسول کا دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے۔ اب یہ دین غالب آئے گا دجال کے خاتمے کے بعد امام مہدی کے ہاتھوں سے۔ ہر ملک یا ہر سلطنت جہاں کہیں تخت ہوگا وہاں پرچم صرف اسلام کا لہرا رہا ہوگا۔ وہ زمانہ آئے گا، وہ غالب ہو کر رہے گا دین۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر کسی اور کو پھر اللہ غلبہ نہیں دے گا۔ یہ زمانہ بھی کافی سال تک چلے گا، لیکن اس غلبہ اسلام سے پہلے کیا کیا ہونا ہے وہ بھی تو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ آج کے وہی حالات ہیں جو مجھے اس گفتگو پر آمادہ کر رہے ہیں۔ میں نے بات تو کہہ دی آپ کو، حدیث کی روشنی میں بتا دیا کہ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر دجال کے خاتمے کے بعد اور امام مہدی کے ہاتھوں سے۔ اب یہ دو بڑی نشانیاں حضور نے فرمائی، ایک تو حضور کی آل میں سادات میں امام مہدی پیدا ہوں گے، دوسرے کہ دجال آئے گا۔ یہ دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کیا اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں کہ دجال آنے والا ہے؟ میرے عزیزو، ہم سے زیادہ نشانیاں یہودی پڑھ کر کے انتظار میں ہیں، عیسائی پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دجال کے دشمنوں میں ہم ہیں اور عیسائی ہیں۔ وہ دجال کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں عیسائی، وہ اینٹی کرسٹ ہے، عیسائیوں کا بھی وہ دشمن ہے، لیکن یہودی اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نجات دلانے والا، ہمیں پوری دنیا میں غالب کرنے والا۔ جیسے آج ہم حدیث پاک پڑھ کر کے کہہ رہے ہیں امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا، یہودی یہ کہتے ہیں لوسیفر آئے گا یا دجال آئے گا، جس کو وہ مسیحا کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کو نجات دلائے گا سارے ظلموں سے اور پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ اور اس لیے دجال کے آنے سے پہلے جو جو نشانیاں ہونی ہیں یہ یہودی خود کر کے دکھا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ بڑی مقدس کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ دیکھنا دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک بڑی علامت یہ ظاہر ہوگی کہ دنیا حق کو باطل بنا کر پیش کرے گی اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی۔ یہ ہے آج، سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر کے دکھا دیا جائے، شعبدہ بازی، اور اچھے خاصے لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو جھوٹ سمجھنے لگ جائیں، یعنی سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ بات کو سچ سمجھانا۔ یہ اس کام میں اگر سب سے زیادہ مہارت کسی کو ہے تو یہ دجالی میڈیا کو ہے۔ میڈیا آج دجال کے آنے کے راستے ہموار کر رہی ہے، اور خود عالمی میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کی میڈیا اس میں ملوث ہے۔ ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دینا، اصل مدعے سے بھٹکا دینا، یہ کام کون کر رہا ہے آج؟ سب سے زیادہ میڈیا کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، سچ بات کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا یہ دجال کے آنے سے پہلے ہوگا، اور کثرت سے ہوگا، کثرت سے ہوگا۔ یوں سمجھ لیں ایک پرہیزگار متقی شخص کو
لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے 100 لوگ بولیں گے یہ چور ہے، چور ہے، چور ہے، اور دنیا سمجھنے لگے گی کہ ہاں شاید چور ہے، دنیا سمجھنے لگ جائے گی. یعنی تقریباً 90% لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنے لگ جائیں گے کہ شاید یہ چور ہے، شاید یہ چور ہے. اور اسی طرح کسی ظالم منحوس چور کو لا کر کے وہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگار ہے، پرہیزگار ہے، اور دنیا اس کو پرہیزگار سمجھنے لگ جائے گی. کیا یہ دونوں چیزیں آج کرنے کے لیے پوری سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، نیوز چینلز نہیں ملوث ہیں اس میں؟ چوروں کو حکومت پر بٹھا کر کے ان کی فضیلت بیان کرنا ہندوستان سے زیادہ ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ سب سے زیادہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے. جو پورے کے پورے ملک کو گبن کر کے بیٹھے، اسے مسیحات اور اسے لوگوں کا ایسا بے کسوں کا کس جس کو کہا جائے ایسا بنا کر پیش کرنا، یہ میڈیا کا رول ہے. عزیزان گرامی وقار، پورے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اور تقریباً یہ جادو کی طرح اثر کر جائے گا لوگوں پر. مثال کے طور پر ایک جادوگر کسی محلے میں آتا ہے، شعبدہ بازی دکھاتا ہے. پہلے تو ہوتا تھا سڑکوں پر ہی کھڑے ہو جاتے تھے، سانپ کا کھیل دکھانے والے یا کسی بچے کو لیٹا کر چادر اوڑھا کر اس کی گردن الگ کر کے دکھانے والے، یہ شعبدہ بازی ہوتی تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، لوگ گھیرا ڈال کر دیکھتے تو ہیں، اس میں 90% لوگ صحیح سمجھ لیتے تھے، جبکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. بہت ساری چیزیں اتنے شارپ طریقے سے وہ جادوگر کر کے دکھاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو دھوکہ ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزوں، اسی مجمع میں 5 یا 10% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے ان کاموں پر یقین نہیں کرتے. ہے ہر زمانے میں جہاں پر بھی جو جادو دکھا رہا ہے اس کے مجمع میں پورے 100% لوگ یقین کرنے والے نہیں ہوتے. چند لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے کچھ تو اس نے گڑبڑ کیا ہے. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل سلیم ہوتی ہے اور دل پاک ہوتا ہے، ان کے اوپر جلدی جادو اثر نہیں کرتا. اسی طرح میرے عزیزوں، آج کے زمانے میں یہ جو دجالی نظام قائم ہے، اس کا اثر بھی بھولے بھالے لوگوں میں تقریباً ہو جاتا ہے. لیکن سلیم فطرت والے جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان پر ان کا جادو اثر نہیں کرے گا. اب آپ سب کو میں پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں، اپنے ذہن کو، اپنے عقل کو سلیم بنا کر کے رکھو. یہ کیسے رہے گا؟ اللہ کی باتوں پر یقین رکھو اور اس کے علاوہ جو بھی کہے گا، اللہ اس کے رسول کے علاوہ جو بھی کہے گا وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے مولا کے قول میں جھوٹ کی طرف شائبہ بھی نہیں، سچ ہی ہوگا. جب تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی تو پھر تم دنیا کو 100% ایمان لانے والے، یقین کرنے والے نہیں رہیں گے. آج دیکھ رہے ہیں آپ، میں مسلسل پچھلے 1 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں، فرانس میں جو گستاخی ہوئی اور اس کے پاداش میں جو کچھ بھی حالات ہوئے سب کو معلوم ہے. فرانس میں جو کچھ ہوا اس پر ڈیبیٹ انڈیا میں بھی چل رہا ہے. ہندوستان کے ہر نیوز اینکر اس کو لے کر کے گرما گرم بحث کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے، مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں، وہ پیڈ ہوتے ہیں یا بکے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کو اسکرپٹ یعنی سکھائی جاتی ہیں، لکھ کر کے دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون لوگ بیٹھتے ہیں. آپ کو عام لوگ ہیں آپ، مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. سنیے، ایک اسکول کا ٹیچر بلیک بورڈ پر کارٹون بناتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی شکایت بھی ہوتی رہی لیکن وہ باز نہیں آیا، اور اسی علاقے کا کوئی ایک نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے جا کر کے اس کا سر قلم کر دیا. یہ ہے، معلوم ہے آپ کو، یہ رپورٹ ہے، آپ کو معلوم ہے. اس نے سر قلم کر دیا، وہ اس کا اپنا پرسنلی معاملہ تھا، عبداللہ شیشانی جو بھی ہے. اب اس کو کیا چھوڑ دیا؟ لوگوں نے چھوڑ دیا عبداللہ کو، بلکہ اسی وقت گولیوں سے بھون دیا. فرانس کی پولیس نے ختم کر دیا. دونوں ختم ہو گئے، جن کے دونوں کے معاملات تھے وہ چلے گئے. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، تمہارے نزدیک عبداللہ شیشانی ٹیررسٹ ہے، یعنی اس نے سر قلم کیا اس لیے یہ ٹیررسٹ ہے. ہمارے نزدیک رسول کا خاکہ بنانے والا سب سے بڑا ٹیررسٹ، ظاہر سی بات ہے. اب فیصلہ یہی ہوگا، تمہارے نظر میں جو ٹیررسٹ تھا
اس نے اس کو قتل کیا جو ہمارے نظر میں ٹیررسٹ تھا. بہرحال یہ معاملہ ہو گیا یا ختم ہو گئی بات. لیکن میرے عزیزو، اس واقعے کے بعد فرانس کی حکومت کو کسی ایک کی طرفداری کر کے گورنمنٹ بلڈنگوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے لگانے کا کیا مقصد تھا؟ حکومت کسی ایک ویکتی کے، ایک پرسنل شخص کی حمایت کرتے ہوئے اور گورنمنٹ کی بلڈنگ پر بڑی سائز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر لگا رہی ہے، یعنی کارٹون بنا کر کے. کارٹون در حقیقت یہ گالی کی صورت ہے. آدمی صاف گالی نہیں دے سکتا تو اس کی صورت بگاڑ کر کے کہیں لکھ دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا. اب پوری دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو غصہ ہے میرے عزیزو، یہ قتل جو ہو چکا تھا وہ 8 دن پہلے ہو گیا، 10 دن پہلے ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. اس قتل پر کسی نے احتجاج نہیں کیا. کہیں ہے کہ پروٹیسٹ نہیں ہوا. پوری دنیا بھر کے مسلمان جو راستوں پر آئے یا پروٹیسٹ کیے، کس کے متعلق؟ فرانس کی حکومت نے جو یہ غلطی کی ہے، اپنی عمارتوں پر، گورنمنٹ کی بلڈنگوں پر جو رسول پاک کے خاکے لگائے، اس کے خلاف پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کو غصہ ہے اور سب آئے. یہ بات صاف صاف میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنیے. آپ کا میرا غصہ بھی کس پر ہے؟ دیکھیں، ٹیچر کا معاملہ ختم ہو گیا، اس نے کیا تھا، سامنے والے نے مار دیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہاں ختم ہو گئی چیز. اور جس نے قتل کیا اس کو بھی تم لوگوں نے نہیں چھوڑا، وہ بھی اس کو بھی گولیوں سے مار دیا، معاملہ ختم. لیکن ایک گورنمنٹ کا بلڈنگ پر اس طرح سے تصویریں لگانا، یہ در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنا تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر ضرب لگانا تھا. اب ہم پروٹیسٹ کیے، آپ پروٹیسٹ کیے، ہم نے کہا. لیکن ہندوستان میں آنے کے بعد اب دجالی نظام کی جو میڈیا ہوتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ پورے بحث کو ڈائیورٹ کرتی ہے، پورے مدے کو ڈائیورٹ کرتی ہے. یہ سارے جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، نیوز والے اسے کیا دکھا رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ نیوز والے یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک ٹیررسٹ کی حمایت میں اتنے مسلمان ہندوستان کی سڑکوں پر آ گئے. یعنی عبداللہ شیشانی نے جو قتل کیا ٹیچر کا، اس کی حمایت میں یہ سارے لوگ کھڑے ہیں اور پورا ڈیبیٹ اسی پر چل رہا ہے. کیا آپ لوگ ہندوستان میں رہ کر کے ایک قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ ایک قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ ہم نے کہاں یہ قتل کے متعلق پروٹیسٹ کیا ہے؟ بتاؤ ذرا صحیح. اس عبداللہ نامی لڑکے کا کسی ایک کے ہاتھ میں بینر آیا پوری دنیا میں کہیں پر کہ اس کے قتل کی حمایت میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو، پورے مدے کو ڈائیورٹ کرنا یہ میڈیا کا کام ہے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ قتل کے متعلق نہیں، بلکہ وہ فرانس کی گورنمنٹ کی حرکتوں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں. یہ میڈیا اینکرز یہ کہتے ہیں کہ فرانس کا وہ اندرونی معاملہ ہے، وہ اندرونی معاملہ ہے، وہ چاہیں ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ سیکولر ہیں، وہ چاہیں تو کسی ایک ویکتی کی حمایت کریں اور بلڈنگ کی پوری تصویر لگا دیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر سے. میرے عزیزو، اگر یہ فرانس کا اندرونی معاملہ ہے تو انڈیا میں ڈیبیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے نیوز روم میں یہ بحث کیوں ہو رہی ہے؟ آپ یہ سمجھیں اس زمانے کا سب سے بڑا خطرناک جال یہ میڈیا ہے، نیوز کا. جو اب ظاہر سی بات ہے یہ ہماری بھی کلپس اٹھا کر کے چلائیں گے اور پھر ہمیں بھی بتائیں بھڑکاؤ مولانا ہے، سامپردائک پھیلانے والے ہیں، ہماری گفتگو کو کاٹ کر کے پیش کریں گے، ان کا کام ہی وہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کے دماغ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہو، ایک قتل کی حمایت میں کیسے پروٹیسٹ کر رہے ہو؟ ان سے کوئی بھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہاں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قتل ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے. میرے عزیز، یہاں کہنا تو یہ چاہیے تھا قتل ہوا اور اس کے مقابل میں جس نے قتل کیا اس کا بھی قتل ہو گیا. ہم اس مدے پر بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں جو فرانس کی حکومت نے اپنی عمارتوں پر میرے آقا کی تصویر کشی کی ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا کسی ایک شخص کے کچھ ایسا قتل کرنے کی بنیاد پر پوری دنیا بھر کے ایک
180 کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ جائز ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی ایک ہندو نے ٹیرر اٹیک کیا کسی پر تو کیا کروڑوں ہندوؤں کے بھگوان کی تصویر لگا کر کے اس کی مذمت کی جا سکتی ہے؟ ہم اس کے قائل نہیں۔ ایک ہندو نے اگر ٹیرر اٹیک کیا کسی پر تو کروڑوں ہندوؤں کے رام کرشن کی تصویر کشی کرنا اس کی اجازت نہیں دیتے ہم۔ سارے مذہب کے جو دیوی دیوتا ہیں ہم ان کو کرٹیسائز کہاں کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، یہ اسلام ہے جو انصاف سکھاتا ہے۔ اگر کسی ایک کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو اس کے پورے گھر کو لے کر کے نہ گرفتار کرو، اس کے پورے دین پر انگلی نہ اٹھاؤ۔ آج یہی دنیا میں ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ان پر کیس کیوں نہیں ہوتا، یہ میڈیا اینکرز پر۔ یہ سیدھے یہ جملہ بار بار کہتے ہیں اسلامک آتنکواد نے حملہ کیا، اسلامک آتنکواد نے حملہ کیا۔ جانتے ہیں آپ، کبھی ان لوگوں نے نیوزی لینڈ میں ہونے والے اس حملے کو عیسائی آتنکوادی کہا تھا جو ایک ظالم وحشی نے بندوق سے 60-70 مسلمانوں کو جو نماز میں تھے قتل کر دیا، شوٹ کر دیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم اس وقت یہ میڈیا والوں نے کیا عیسائی آتنکواد کہا تھا، کرسچن ٹیررزم کہا تھا؟ کیا ہندوؤں میں سے کوئی ایسے اٹیک نہیں کیا آج تک؟ میرے عزیزو، یہاں ہندوستان میں تو تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ عبداللہ شیشانی جو تھا اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے سامنے والے پر حملہ کر دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کے نبی کی توہین تم سامنے کر رہے تھے۔ نبی تو بہت دور کی بات ہے میرے سے۔ یہاں حالات انسان کیسے ہیں، ہمارے ماں باپ پر بھی اگر کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو ہم خاموش کہاں بیٹھتے ہیں؟ کوئی خاموش بیٹھتا ہے؟ اٹھاتا ہے، مارتا ہے۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے۔ لیکن اس سے بڑی آتنکوادی میں یہاں تمہیں بتاؤں جو موب لنچنگ کی شکل میں چل رہی ہے، اس کو کوئی آتنکوادی نہیں کہتا۔ ایک تبریز کو پکڑ کر کے سارے یہ سنگھی جو اصل بھنگی ہیں سب مارتے ہیں اور قتل کر ڈالتے ہیں۔ ان کو کوئی میڈیا کا نیوز اینکر ٹیرر اٹیک نہیں کہتا۔ مر گیا بیچارہ، بیوہ ہے اس کی آج۔ کس بنیاد پر مارا تھا اس کو؟ کس بنیاد پر؟ کیا اس تبریز نے کبھی ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کی تصویر کشی کی تھی یا کسی دین کی مذمت کی تھی؟ نہیں، فقط تم چند لوگوں نے مل کر کے اس کو مسلمان سمجھ کر کے قتل کر دیا، مار ڈالا۔ پہلو خان اس سے پہلے کے یہ قتل ہیں، اور آپ کو اس سے پہلے کی بھی واقعات معلوم ہے 5-6 سال میں کیا چل رہا ہے۔ کسی کے گھر میں گھسے یہ آتنکوادی، اس کے گھر میں گائے کا گوشت ہے، اس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ یہ کیسے تمہاری فریڈم ایکسپریشن ہے؟ یہاں تو تمہیں کھانے کی آزادی نہیں ہے، فرانس کی حمایت میں بولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس منہ کیسے ہے؟ یہ میڈیا جو آج کہہ رہی ہے کیا فرانس کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ کسی کی تصویر نکالے؟ میں کہتا ہوں تم پہلے اپنی آزادی کو دیکھ لو، پہلے اپنی آزادی کو دیکھ لو۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک بوڑھے شخص کو ہندوستان سے نکال باہر کیا تھا تم نے بھی، ایم ایف حسین کو، معلوم ہوگا۔ اس نے کچھ دیوی دیوتاؤں کی تصویر نکالی تھی، وہ بھی 90 کی دہائی میں، 92 میں یا 93 میں۔ اس کو 10-12 سال کے بعد اٹھا کر کے جلا وطن کر دیا، وہ قطر میں جا کر کے ختم ہوا۔ یہاں تم برداشت نہیں کر پاتے اور فرانس کے متعلق ڈیبیٹ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمان کیوں نہیں برداشت کر رہے ہیں، کیوں اتنے بھاؤک ہو جاتے ہیں۔ ان کے نبی کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے تو اتنے زیادہ بھاؤک نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیز، تمہیں معلوم نہیں تم اپنے دیوی دیوتاؤں سے کیسی محبت کرتے ہو، یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تم قتل کر لو، تم ٹکڑے کر لو، ہمارے بہت سارے ٹکڑے ہو چکے ہیں، آج ہم ان کے متعلق کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ شام جل گیا ہے، یمن برباد ہو گیا ہے، عراق تباہ ہو گیا ہے۔ کون ہے دنیا میں جو پروٹیسٹ کرتے ہوئے آگے آ رہا ہے؟ کون ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے ٹکڑے تو برداشت کرتے ہیں، نبی کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری جان سے زیادہ کا معاملہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، یعنی آزادی اظہار رائے اس کو کہتے ہیں، اپنی رائے کے اظہار کرنے کی آزادی دے کر کے دکھاؤ۔ یہاں ہم پر کیس کر دیں گے آپ نے ایسی باتیں کیوں کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مجھے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے؟ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے؟ ہمیں گفتگو کرنے کی ہمارے پاس یہاں پر کسی کو آزادی نہیں؟
کتنے تو رپورٹروں کو ان لوگوں نے جیل میں بھیج دیا ہے حق بات بتانے کی وجہ سے. ابھی کل یا پرسوں ایک کتے کو گرفتار کیا ہے تو پورے کے پورے لوگ راستوں پر کھڑے ہو گئے. نہیں, یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے. اس لیے کہ ہمارا پالا ہوا تھا, تم نے کیسے پکڑ لیا؟ ہمارا پالا ہوا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کی میونسپلٹی نے یا پولیس نے یہ سمجھا کہ آوارہ کتا ہے اور گرفتار کر لیا. ہوا ایسی ہی, ادھر ادھر پھرنے والے کتوں کو میونسپلٹی گرفتار کرتی ہے, لیکن شاید میونسپلٹی کو معلوم نہیں تھا اس کے گلے میں پٹا تھا کسی کا, وہ پالا ہوا تھا. اس کی وجہ سے اب مالک راستے پر آ گئے کہ ہمارا کتا گرفتار ہو گیا ہے. لیکن میرے عزیزو, یہ ڈبل رول آپ کو معلوم نہیں. آپ ایک دوسرے اسٹیٹ میں جائیں, تحقیق کریں, آپ کو معلوم ہوگا صرف 4 سال کے اندر 10 یا 12 ایسے نیوز اینکر ہیں جنہوں نے صحیح بات بتائی تو ان پر کیس ٹھوک دیا اور انہیں اندر بھیج دیا ہے. وہاں کہاں ہے فریڈم آف ایکسپریشن؟ یہ جو دنیا میں چل رہا ہے اس جال کو سمجھو, یہ دجال کے آنے سے پہلے کا جال ہے. آپ سے صرف اور صرف میں ایک ہی گزارش کروں گا, اور میری بات سننے والوں سے میری اپیل ہے, ایک اپیل ہے کہ آج اللہ رب العزت نے تمہیں عقل سلیم عطا کیا ہے. جو کچھ یہ جادو دکھا رہے ہیں اس پر 1% بھی یقین مت کرنا, یقین مت کرنا. اس جال سے اپنے آپ کو باہر کر لو. جو TRP کے چکر میں پورے گھوٹالے کر رہے ہیں ان سے تم باز آ جاؤ, نکل جاؤ. دنیا کی خبریں دیکھنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ان کی بکواس دیکھنا ضروری نہیں ہے. اب دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے. ادھر نظر ہٹاؤ, ادھر نظر ہٹاؤ, سب تمہیں دکھ جائے گا. لیکن ان دجالی نظام کے پیروکاروں کے پیچھے نہ جائیں, یہ میری آج کی یہی گزارش ہے. ورنہ جادو تم پر بھی اثر کرے گا اور تم بھی وہی بولی بولو گے, تم بھی وہی بولی بولو گے. 4-5 سال کے اندر ان لوگوں نے ایسا ہی فیلڈ بھی بنائی, جو پہلے کٹر دشمن تھے وہ آج کٹر حامی بن گئے, ان کے جے جے کار کرنے لگے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو میڈیا کا اثر دماغوں پر آنے نہ پائے, اس بات کی میں اپیل کروں گا. اس لیے کہ دجال کے آنے سے پہلے جو علامات بتائی گئی اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہے حق کو باطل بنا کے پیش کیا جائے گا اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے گا. جیسے فلسطین کو بھی دیکھ لیں. فلسطین ایک چھوٹا سا ملک, یہ فرسٹ ورلڈ وار میں مسلمانوں کی آبادی پوری 4000 یہودیوں کو رہنے کے لیے شرن دیا گیا. شرن کہتے ہیں نا, پناہ دی گئی 4000 یہودیوں. اب یہ ان کی ہجرت شروع ہوئی 4000 سے فلسطین میں, جانے لگے لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے. 1948 کے زمانے میں 1947 جو ہماری آزادی کا سال ہے, اسی کے دوسرے سال اسرائیل میں وہ جو 4000 آئے تھے اب لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ فلسطین نہیں ہے, یہ اسرائیل ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے باپ داداؤں کا ملک ہے, پہلے سے ہم یہیں آباد تھے. اب وہ دنیا کو منانے لگے, اپنی ایمبیسیاں ہر ملک میں کھولنے لگے. کچھ ملک اس وقت نہیں تسلیم کر رہے تھے کہ نہیں تم کنٹری نہیں ہو, تم زبردستی قبضہ کیے ہو. لیکن میڈیا نے اتنا دماغ واش کیا کہ آج عرب کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے بادشاہ بھی یہ کہنے لگے فلسطین تھا ہی نہیں, اسرائیلی اصل ہے. مان لیا, یہ جادو اثر کر گئے. آج متحدہ عرب امارات بھی کہتا ہے کہ اسرائیل ایک کنٹری ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. سعودی نے بھی تسلیم کر لیا ہے, جارڈن تو بہت پہلے سے تسلیم کیا ہوا, مصر تسلیم کیا ہے, اب سوڈان کی باری ہے. اس طرح سے جو اسلامک کنٹریز تھے وہ کہتے تھے فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے, وہاں پر بیت المقدس ہے, سالہ سال سے مسلمان آباد ہیں. کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا, لیکن میڈیا کا جادو اثر کرتا رہا. انہوں نے ایسی فیلڈ بنائی کہ اب ہر کوئی ان کے انڈر میں آتا رہا. یہ دجال کے آنے سے پہلے یہ فیلڈ ہموار کی جائے گی. اب مسلمانوں آپ اپنے ذہن کی خبر لو, اپنے دماغ کی خبر لو. کیا ان کی بنائی ہوئی فیلڈ پر تم بھی اپنا دین بیچ کر کے ان کی جے جے کار کرو گے, یا پھر رسول پاک کے لائے ہوئے دین پر برقرار رہو گے؟ اپنے ذہن کی خبر تم خود لے لینا. دنیا جو دکھا رہی ہے میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا. جیسے مار کر کے کسی کو چور کہلوایا جائے, پولیس کا کام ہوتا ہے, وہ ظلم برداشت نہیں کرتا, آخر میں کہتا ہاں میں نے چوری کر لیا.
لے جا کر کے کورٹ میں پیش کر دیا، دیکھو ہم نے اس کو اقرار کرا دیا، اس نے چوری کیا، تم نے اس پر اتنی لاٹیاں ماری، اتنا کچھ کیا، مجبور ہو کر کہ اس نے کیا۔ یہی کام پوری دنیا میں کیا جائے گا، جگہ جگہ پکڑ کر کے مارنا، تمہاری داڑھیاں کھینچنا، تمہاری ٹوپیاں اتارنا، تمہیں قتل عام کرنا، کسی ملک سے دربدر کرنا، مسلمان ڈر جائے، سہم جائے۔ اور یہ جو بولی بول رہے ہیں کہ تم آتنکواد ہو، آتنکواد ہو، تم ان کے ظلم کو برداشت نہ کر پا کر کے یہ کہنے لگ جاؤ گے کہ ہاں صحیح میں یہ مسلمان آتنکواد ہیں، یہاں تک وہ تمہیں لانا چاہتے ہیں، یہاں تک لانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا یہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں آج پوری دنیا میں، اس سے خطرناک ظلم دجال کے زمانے میں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئے، ان میں اگر سب سے بڑا کوئی فتنہ ہے تو وہ دجال کا ظہور ہے۔ میری امت اس میں بھی مبتلا ہوگی، لیکن ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ دجال کے آنے کے بعد ہم بچیں گے کیسے؟ ایک بات یاد رکھنا، جس کے ساتھ اللہ ہے، رب ذوالجلال کا یقین اس کے دل میں ہے، وہ دجال کیا 100 دجالوں سے بھی بچ جائے گا۔ اور جو دجال کے فتنوں سے بچ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے۔ سارے فتنے تو دنیا میں اس نے جھیل لی ہے، ساری مصیبتیں جھیل لیا ہے، اللہ رب العزت اسے انعام عطا کرے گا، آپ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اس لیے اپنے ذہن کو، اپنی طبیعت کو ہمیشہ سنبھال کر کے رکھو، میرا دماغ اور میرا ذہن بکنے والا نہیں، اور چاہے یہ ظلم کے پہاڑ ہم پر توڑ دیں، آج ہو رہا ہے، کل ان کی باری تھی، آج ہماری باری ہے، یہ ہو سکتا ہے، آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ہم اگر اس ظلم کے شکار ہو گئے تو اے میرے سننے والوں، کبھی نہ گھبرانا، کبھی نہ گھبرانا۔ امت کے علماء جاتے رہے لیکن اسلام پھلتا پھولتا ہی رہا۔ آج اگر ہمارے خون کی اسے ضرورت ہے تو ہم اپنے خون سے اس کی سچائی کریں گے، اس لیے کہ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی کردار رکھتے ہیں۔ ضرورت پڑے تو اسلام کے لیے اپنے خون سے آبیاری کی جائے گی اور دین اسلام کی حفاظت کی جائے گی۔ آپ سب اپنے اختلافات کو ختم کرو، ان دجالی نظاموں پر آپ یقین کبھی مت رکھنا۔ گھر میں جاتے ہی ٹی وی آن کرنا، اس نیوز کو دیکھتے ہیں، اس نیوز کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو کہیں آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ نہ، آج کے زمانے میں جس نے اس طرح کا یقین کیا، میں سمجھتا ہوں اس نے بہت بڑی گمراہی خرید لی ہے، بہت بڑی گمراہی۔ ہاں، جب قرآن کھولنا تب کہنا آمنا و صدقنا، میں ایمان لاتا ہوں اور اس کی ہر بات پر تصدیق کرتا ہوں۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور ایک حق دین دے کر کے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا کہ اس رسول کا دین پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ انشاءاللہ العزیز وہ دن آئے گا جب ہر گھر پر، ہر پارلیمنٹ پر پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا، میرے نبی کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام بول رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر ہماری قسمت میں وہ دن لکھے ہوں تو ضرور ہمیں ان دنوں تک زندہ رکھ اور ہماری عمر کو اتنی طویل کر کہ ہم کائنات عالم میں پرچم اسلام کو لہراتے ہوئے دیکھ سکیں، ہمارے دلوں کو سکون ہو سکے۔ اے قدیر و جبار خدا، اگر ہم غریبوں کے حصے میں کوئی چیز تو لکھنا رکھا ہے تو بس تیری ذات سے یہ امید رکھتے ہیں، تیرے فضل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں امام مہدی کی فوج میں شامل فرما دے، ان کی خلافت میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ ایک عالمگیر انقلاب تھا آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین سے ابھرا۔ وہ اتنا بڑا ریولیوشن تھا کہ تاریخ میں اس سے بڑا ریولیوشن کبھی نہیں آیا۔ وہ ایک شخصیت تھی 14 صدیوں کے بعد بھی اپنا انفلوئنس آج بھی اپنا اثر باقی رکھتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد مدینہ طیبہ والوں کے لیے بلکہ پورے عالم عرب کے لیے یہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ تاریخ میں ایسا انقلاب دیکھنے کو نہیں ملا۔ بہت ساری انقلابی شخصیات آئی ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگوں نے ماحول کو بدلا ہے، سیاسی شخصیات بھی ہیں اور مالی نظام کی شخصیات بھی ہیں، جیسے سیکولرزم بھی آیا، اور اس کے علاوہ دیگر جو شعبے مشہور ہوئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ انقلاب لے کر آنے والی شخصیات تھیں، لیکن ان کا انقلاب ان کے زمانے تک محدود رہا، زیادہ دن تک نہیں چل سکا۔ رشیا میں انقلاب آیا، سوویت یونین ٹوٹ کر کے بکھر گئے، اور اس انقلاب کے بعد وہاں پر جو حکومتیں رہی وہ چند سالوں تک اس نظریے پر قائم رہی۔ چائنا میں ایک انقلاب آیا جن کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، وہاں جمہوریت نہیں، ڈیموکریسی نہیں۔ یہ بھی انقلاب جب آیا تو اس انقلاب لانے والے شخص کی تاریخ زیادہ دن تک نہیں رہی، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب ایسا تھا جو صرف تخت کے لیے نہیں تھا، صرف کرسی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اوروں کا جو انقلاب ہے وہ نظام اور مادے بدلنے کے لیے ہے، لیکن رسول پاک کا جو انقلاب تھا وہ سیدھے انسان کی روح کو بدلنے کے لیے تھا۔ جب جڑ ہی تبدیل ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے والی ہر شاخ ہری بھری ہی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں، روایات یہ بتاتی ہیں کہ صرف 6 لوگوں کو قلم پکڑنا آتا تھا، 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، باقی عرب لوگ زیادہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ وہاں پر ذہن بہت تیز ہوتا تھا، ہر چیز وہ لوگ محفوظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کتنے دن گزارے؟ 10.5 سال کا عرصہ ہے۔ 10.5 سال کے عرصے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر کون سا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جب آپ کی وفات ہو رہی تھی، جب آپ آئے تھے 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، آپ کی وفات کے سال 80,000 لوگوں کو قلم پکڑا دیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کو اتنا تیز عام کیا کہ دنیا کی کوئی سوسائٹی اور کوئی سنستھا، کوئی تنظیم اتنی تیز ترقی اور اتنا تیز ریولیوشن نہیں لا سکتی۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی روحوں کو بدلا جو 50 سال پرانی شراب پیتے تھے۔ ان کے فخر تھا کہ جو جتنی پرانی شراب کا مالک ہے وہ اتنا ہی مالدار سمجھا جاتا۔ جس کے پاس 50 سالہ شراب ہے، 40 سالہ شراب ہے، وہ فخر کرتا تھا کہ میرے گھر میں اتنی پرانی شراب ہے۔ اور شراب کے بعد شراب، شراب کے بعد شراب، ایک پرانی استعمال ہو جائے تو دوسری کا نمبر آ جائے۔ ان لوگوں کے درمیان ریولیوشن لانا معمولی بات نہیں، انقلاب لانا معمولی بات نہیں۔ وہاں ایسے لوگ تھے جو کمانا کم، لوٹنا زیادہ جانتے تھے، اور فری میں کھانے والوں کی عادت تو دیکھیں۔ سود کے کاروبار سے آزادی اور مکتی حاصل کرنا معمولی بات نہیں۔ ہماری ہزاروں تقریریں ہوتی ہوں گی، لوگوں کی نصیحتیں ہوتی ہوں گی، لیکن جسے بدلنا ہے بدلتے ہیں، لیکن جسے اسی پر قائم رہنا ہے قائم رہ جاتے ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ کیا تاثیر تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا، کہبہ خانے میں لوگوں کو شراب بھر کر کے دیتا تھا۔ شراب حرام نہیں تھی اس وقت اسلام میں پیالوں میں شراب بھر کر دیتا تھا۔ ایک شام لوگ شراب کے پیالے اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھے تھے، اچانک باہر گلیوں سے آواز آئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الخمر یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
آج کے دن سے شراب حرام ہو گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس کا پیالہ منہ کے قریب تھا انہوں نے وہیں سے پیالہ چھوڑ دیا، جو آدھی پی چکا تھا باقی گرا دیا، جس کے پاس بھرے مٹکے تھے انہوں نے مٹکے توڑ دیے، اتنا کہ حضرت انس فرماتے ہیں وہ پہلا دن تھا جو میں نے مدینے میں دیکھا، مدینے کی ہر نالی گٹر شراب سے بہہ رہی تھی۔ ایک اعلان آیا تھا میرے آقا کا، ہر گھر سے شراب کو اس طرح سے نکالا گیا جیسے کہ کوئی خبیث اور ناپاک چیز کو اپنے جسموں سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے۔ وہ دن تھا حضرت انس نے جو فرمایا اس شام سارے مٹکے ٹوٹ گئے، شراب تو بہی لیکن جس آلے میں شراب رکھی جاتی وہ آلے تک نہیں رکھے گئے، وہ پیالے تک نہیں رکھے گئے، شراب سب بہہ تو گئی۔ وہ تاریخ ہے، اور آج 14 صدیاں ہو گئی، دوبارہ شراب کا قطرہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ یہ ریولیشن ہے، یہ انقلاب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدلا ہے، کسے بدلا ہے؟ جسم کو نہیں بلکہ روح کو بدل دیا ہے۔ جس کی روح تبدیل ہو جائے تو پھر اسے زیادہ نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر اچھی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا زمانہ جاہلیت کی 2 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک کو یاد کر کے میں ہنستا ہوں اور ایک کو یاد کر کے روتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ کیا کون سی ایسی 2 چیزیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک بات تو ایسی ہے کہ ہم آٹے کے بت بناتے تھے، اپنے ساتھ سفر میں رکھ کر کے چلتے تھے، عبادت کرتے تھے ان کی، اور اگر بھوک لگ جائے درمیانی راستے میں انہی بتوں کو ہم توڑ کے کھا بھی لیتے تھے، پکا لیتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اسلام میں آنے کے بعد مجھے زمانہ جاہلیت کی اس بری رسم کو یاد کر کے ہنسی آ جاتی ہے۔ ہم کس قدر کم عقل تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے آٹوں کے معبود رکھتے تھے اور انہی کو توڑ کے کھا بھی جاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس بات کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معاشرے میں لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، شرم سے منہ چھپاتا تھا، اس لیے کہ کسی کو داماد بنانا وہ اپنے لیے تذلیل سمجھتے تھے، ذلت والا کام سمجھتے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس ذلت کی وجہ سے، اس تذلیل آمیز لہجے کو جو معاشرے میں میں نے دیکھا ہے، اس کی بنیاد پر میں نے خود اپنے ہاتھ سے میری 6 بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ 6 بیٹیوں کو میں نے زندہ قبر کے اندر دفن کیا ہے۔ 5 تو ایسی تھی کہ پیدا ہوتے ہی دفن ہو گئی، 6ٹھی ایسی کہ میری غیر موجودگی میں پیدا ہوئی، کچھ بڑی ہو گئی، اس کی ماں نے دفن نہیں کیا تھا، چھپا رکھ لیا تھا، لیکن بعد میں جب مجھے خبر ہو گئی تو وہ کچھ آواز نکالنے کے قابل ہو گئی تھی، بات کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس زمانے کی جہالت کی غیرت نے مجھے گوارا نہیں کیا کہ میں سارے لوگوں کے درمیان لڑکی کو پالوں، اس لیے کہ لڑکی کا ہونا وہاں عیب تھا۔ اے اللہ کے رسول، میں اس ننھی سی بچی کو جو بولتی بھی تھی میں لے کر گیا وہیں پر جہاں بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، اپنے ہاتھ سے میں نے گڑھا کھودا اور اس بچی کو میں نے گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ پکارتی رہی، اس کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن میں نے اس کے اوپر بہت سارے ڈھیلے ڈال دیے، پتھر ڈال دیے، مٹی سے بند کر دیا۔ آخر وقت تک اس کی آواز مجھے آتی رہی، لیکن اس کے بعد اللہ نے آپ کے ذریعے سے احسان کیا کہ مجھے دولت اسلام عطا کیا، دولت ایمان عطا کیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی جہالت کی اس پرانی رسم کو یاد کر کے کبھی روتا ہوں، میں کیسا کٹھور باپ تھا کہ اپنے گود میں پیدا ہونے والی بچی جس کا گلا گھونٹ کر کے ہم نے خود قبر میں دفن کیا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بدولت اللہ نے ہماری روحوں میں تبدیلی عطا کی۔ اب ان صحابہ کا حال کیا تھا، ان کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک خاتون جو مدینے کی یہودی عورت ہے، یمن جانا چاہتی ہے، انہی 2 نوجوان صحابہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگراں بنا کر کے بھیج دیا۔ وہ یمن تک چلی گئی خاتون، لیکن ان 2 جوانوں نے سر اٹھا کر اونٹ تک اس عورت کو دیکھا نہیں۔ مدینے سے لے کر یمن تک اس خاتون کو پہنچایا۔ وہاں پہنچنے کے بعد
اس خاتون نے کہا میں مدینہ تو اس لیے چھوڑ آئی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ مسلمان کہیں میری عزت پر حملہ نہ کر دیں، میں اکیلی رہ گئی تھی، میرا خاندان نہیں تھا، میں یمن میں اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے آ گئی تھی، لیکن اے یمن والوں تم گواہ رہو محمد کے جو غلام ہیں وہ عورتوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ میں نے پورے راستے بھر ان جوانوں کو دیکھا، ایک نظر اٹھا کر کے انہوں نے میری طرف نہیں کیا، اور مجھے جو ضرورت ہوتی تھی راستے میں ہر ضرورت کا میرا خیال کیا، لیکن کبھی نظر بھر کر مجھے دیکھا نہیں۔ اور وہیں سے وہ خاتون کہتی ہے تم سب گواہ ہو جاؤ، جہاں میری عزت کی حفاظت ہے اسی دین میں بھی داخل ہوتی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا ریولیشن ہے، انقلاب ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہ آ سکی جو اتنا بڑا انقلاب لائی ہو۔ مدینہ طیبہ میں آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چند سو کی تعداد تھی، 200 کے قریب مسلمان تھے، لیکن 10 سال کے اندر، 10.5 سال کے اندر وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کا ایک ایسا سمندر جمع کیا جن میں سے ہر ایک آسمان کا مہ کامل بن کر نکلا ہے، ہر ایک صحابی اپنی جگہ پر عظمت والا ہے۔ خود میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ میں اس ریولیشن کی بات کر رہا ہوں، ہم پڑھا رہے ہیں، کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی دوسرا عالم دین ہوگا، اس نے پڑھایا ہوگا، شاگرد بنائے ہوں گے، لیکن سارے شاگردوں میں 4-5 پر وہ فخر کر سکتا ہے، 10-12 پر فخر کر سکتا ہے۔ میرے اتنے سارے شاگردوں میں چند لائق نکلے ہیں، یہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی استاد پروفیسر لیں، اس کے شاگردوں میں چند ماہر نکل سکتے ہیں، چند قابل نکل سکتے ہیں، لیکن دنیا کا تنہا وہ استاد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے ہر شاگرد کو آسمان کا ستارہ ہونے کی اللہ کے رسول نے خود بشارت عطا کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک مشعل ہدایت ہے، ان میں سے ہر ایک کتنے ہیں وہ 10.5 سال کے اندر جو 200 صحابہ کی موجودگی میں آئے رسول تھے، 200 صحابہ کی موجودگی میں آنے والے وہ رسول جب وفات ہو رہی ہے میرے آقا کی، اس وقت 1,20,000 صحابہ موجود ہیں۔ 1,20,000 کے دلوں کے اندر موجیں مارتا ہوا عشق رسول کا سمندر ہے۔ رسول پاک پر جان فدا کرنے والے جذبے 1-2 کے اندر نہیں، 1,20,000 کے اندر ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ ریولیشن کیسا تھا، وہ انقلاب کیسا تھا؟ اللہ تعالی ہماری زبانوں میں وہ اثر دے کہ ہم روحوں کو تبدیل کر سکیں۔ جسم بدلنے والی جماعتیں بہت آئیں، جسم کو تبدیل کرنے والی بہت ساری تنظیمیں آئیں، اے اللہ ہمارے درمیان وہ کوئی قائد بھیج، ایسا کوئی شیخ ہو جو میرے چہرے کو نہیں میرے دل کو تبدیل کر دے۔ ہمیشہ دعا بھی یہی کرتے رہو، اس لیے کہ آج زمانہ فتن کا ایسا ہے کہ لوگ تمہیں ہر طرح سے اوپر سے بدل کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ڈسپلن کے اعتبار سے ہمارے سب کے کپڑے ایک ہو سکتے ہیں، ٹوپیاں ایک ہو سکتی ہیں، جوتے ایک ہو سکتے ہیں، ہم ظاہری زیب و زینت کو سنوار تو سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر سوسائٹی، تنظیم، کمیٹیاں، تحریکیں، تنظیمیں یہ سب کر سکتی ہیں، لیکن شاید و باید کوئی ایسا ہوگا جو رسول پاک کی درسگاہ کا پروردہ ہوگا، وہاں کا پلا ہوا ہوگا۔ وہ جسم ہو سکتا ہے نہ بدلے، لیکن روح کو دل سے بدل دیتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا کے پاس پڑھنے والے، بیٹھنے والے صحابہ میں کچھ ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک کپڑا ہے، تہبند ہے، صرف ایک تہبند ہے، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر تک نہیں۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جن کے پاس 2 لباس ہیں، سلے ہوئے نہیں، بغیر سلے ہوئے، جس طرح احرام ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے یہ قیمتی جبے اور ہماری شیروانیاں ان کی ایک تہبند کے برابر ہو سکتی ہیں؟ ان کے چادر تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ وہ سادے لباس میں ہی رہے۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ریولیشن، جو انقلاب لایا، وہ کپڑوں کا انقلاب نہیں تھا، وہ روح کا انقلاب تھا، روح کا انقلاب تھا۔ آپ دیکھیں 3 دن میں ایک مرتبہ ایک کھجور کی گھٹلی چوس کر رہنے والے ابو ہریرہ جب رسول پاک کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، علم کا اتنا ذخیرہ کہ آج شریعت اسلامیہ کے 80 لاکھ کے قریب مسائل حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیے ہوئے ہیں، حدیثیں ان سے روایت کی ہوئی ہیں۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آنے والے ایک صحابی رسول،
حضور کے ایک ایک شاگرد کا یہ حال ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر کے ہیں, ابھی حضور کو زیادہ زمانہ انہوں نے نہیں پایا, بچپن میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہے. آپ کی عمر غالباً 12-13 سال تھی جب حضور وفات پا چکے تھے. 13 سال کا یہ شاگرد, لیکن جب قرآن اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اے لوگو, قرآن کا اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں, میں قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں. اللہ رب العزت نے علم کا سمندر عطا کیا. 13 سال کی شاگرد کے اندر علم کا وہ سمندر. اور حیدر کرار کی بات نہ پوچھو, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور پاک کے وہ پروردہ ہیں. قرآن پاک تو دور کی بات, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے صرف اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو تفسیر اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ 70 اونٹوں کو بوجھل کرنا پڑ جائے. 70 اونٹوں پر یہ تفسیر رکھنی پڑے, ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے کون سے ذخیرے ان کے سامنے کھولے تھے, کون سے خزانے کھولے تھے. آج افسوس اسی بات کا, آج کی میلاد میں یہ کہنا چاہوں گا, بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں, اس رسول پاک کا سب سے بڑا انقلاب علم کا انقلاب تھا, لیکن 14 صدیوں کے بعد سب سے زیادہ جاہل اسی رسول کی امت نظر آ رہی ہے. سب سے زیادہ بے پڑھی لکھی یہی قوم نظر آتی ہے. ان پڑھوں میں ہمارا شمار, نہ لکھنے والوں میں ہمارا شمار, اکثر تھمب امپریشن والے بہت ہمارے درمیان. یہ تو امت مسلمہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نقش پر نہیں ہے, بلکہ وہاں تو یہ حال تھا کہ باہر یورپ کے لوگ رسول پاک کے شاگردوں کو دیکھ کر فخر کرتے تھے. وہاں کا ہر بچہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. یورپ میں تو صرف بادشاہوں کے بچے لکھنا پڑھنا جانتے تھے, عام لوگوں کا تو تعلیم کا حق بھی نہیں تھا. جو رائٹس آف ایجوکیشن ہوتا ہے یورپ میں یہ تھا ہی نہیں, وہاں صرف اور صرف مالداروں کے پاس تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا, بلکہ یوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے, فرض قرار دیا. تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے, اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل کرو گے, کتنی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں, کتنی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں, یہ سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے. آج حیرت کی بات ہے, ہم میں سے اگر 1000 ہوں تو شاید ایک ان کے بیچ میں عالم ہوگا, یا اس سے بھی کم نسبت ہوگی, جو مسائل جانتا ہو, لوگوں کو مسائل بتا سکے. ورنہ عوام الناس کا حال تو یہ ہے, انہیں حرام کی طرف بھی بلائیں تب بھی عمل کر لے, حلال کی طرف بلائیں تب بھی عمل کر لے. حاطب اللیل اس کو کہا گیا ہے, رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی مثال جاہل کی ہے. جاہل آدمی رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہے. حدیث پاک میں ملتا ہے, کیوں؟ رات میں ٹوکرا لے کر جو لکڑیاں جمع کرتا ہے اسے دکھتا تو کچھ نہیں, لکڑیاں بھی رکھتا ہے, کنکر بھی, پتھر بھی, جو ہاتھ میں آئے, گوبر بھی, سب ڈال لے گا اپنے ٹوکرے میں, اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا جمع کر رہا ہے. جاہل کی مثال ایسی ہے, حلال بھی کرے گا, حرام بھی کرے گا, واجب بھی کرے گا, مکروہ بھی کرے گا, سب کچھ کر جائے گا, اسے پتہ ہی نہیں ہے. جہالت اسلام کے لیے سب سے بڑا داغ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہتے ہیں, اور اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں. اسلام کا اپوزٹ ہے دور جہالت. ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام سے پہلے کفر ہو, اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہے, لیکن یہاں اتنا اپوز کیا گیا ہے جہالت کو کہ اسلام کا اگر سب سے بڑا اپوزٹ کچھ ہے تو جہالت ہے. نہ جاننا, علم کا نہ ہونا, یہ اسلام کا بالکل اپوزٹ ہے. اس اپوزٹ کو تم اپنے سینوں میں پال کر رکھے ہو. آج بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا, اپنے گھروں کو علمی ماحول سے دور رکھنا, یہی تو ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آتا ہے اپنا رنگ جمانے کی کوشش کرتا ہے اور جم بھی جاتا ہے. وجہ صرف اور صرف یہ جہالت. اگر تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے بہرہ مند ہو, آج کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں علم حاصل کرنے سے روکتی؟ کون سی چیز ہے؟ اگر تم شکایت کرتے ہو مدرسے نہیں ہیں, اگر تم شکایت کرتے ہو علماء نہیں ہیں, اگر تم شکایت کرتے ہو استاد نہیں ہیں, تم سب کے ہاتھوں میں آج موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے. اس میں ساری کی ساری کتابیں اسلامی موجود ہیں, قرآن کی ساری تفاسیر, حدیث کی ساری کتابیں, اور اگر تم کہو کہ عربی نہ سمجھ میں آئے, ٹرانسلیٹڈ چیزیں موجود ہیں. خود میرے عزیزو,
ہمارے پاس جو لائبریری ہے ایک چھوٹا سا ایپ ہوگا، 32,000 کتابیں ایک موبائل میں لے کے ہم چلتے ہیں، جب ضرورت ہو کتاب کھولی پڑھ لیا۔ زمانہ اتنا عروج پر آ چکا، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس زمانے کا کوئی آدمی اللہ کے پاس بہانہ نہیں کر سکے گا، عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ اے اللہ میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی استاد ہی نہیں ملا، اے رب میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی عالم ہی نہیں آیا۔ تم تو عذر نہیں کر سکو گے، کم سے کم یہ بات یاد رکھو، پکڑ ہوگی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا میں نے تو اپنا رسول بھیجا تھا اس لیے کہ علم عام ہو، تم نے تو علم کے سارے دروازے بند کر لیے، سارے دروازے بند کر لیے۔ عزیزان گرامی وقار، اس ریولوشن کی میں بات کر رہا ہوں جو علمی انقلاب تھا، روحانی انقلاب تھا۔ اب ایک بات اور، جب لائٹ آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں، لائٹ بند ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار پہ کیا ہے، زمین پہ کیا ہے، چھت پہ کیا ہے۔ لائٹ روشن کرو ہر جگہ نظر آنے لگی۔ اسی طرح کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس انسان کے اندر آ جائے تو پھر اسے سب خرابیاں سامنے نظر آتی ہیں، حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، غلاظت کیا ہے۔ علم کی روشنی میں وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، اور جاہل اندھیرے میں ہاتھ پیر چلاتا رہتا ہے۔ کتنی خرافات ہمارے معاشرے میں آئی ہے صرف جہالت کی وجہ سے، دیکھا دیکھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تقلید جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں، ہم کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں نے شروع میں اپنے تقریر کے یہی عرض کیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بتوں سے آزادی دلا کر ایک خدا کی طرف لانا معمولی بات نہیں، لیکن رسول پاک نے یہ کام علم کے ذریعے فرمایا۔ علم کے ذریعے، جب بندے کے پاس علم ہو تو آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، جاہلوں سے کیا مناظرہ ہوگا، جاہلوں سے کیا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، وہ اپنی ہی ہانکتا رہے گا۔ لیکن جس کے پاس علم آ جائے وہ دلیلوں کو سمجھتا بھی ہے اور دلیلوں کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کے علم کو عام کیا، جب وہاں مکہ والے اور مدینے والے اس علم کو دیکھ رہے تھے جو رسول پاک کی زبان سے نکل رہا تھا، تب انہوں نے رسول پاک کی دلیلوں کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اتنی آسانی سے سب اسلام میں نہیں آئے، بعض وہ صحابہ ہیں جو آمنا صدقنا کہہ کر آ گئے، لیکن اکثر تو ایسے ہیں جنہوں نے جانچا پرکھا، امتحانات لیے کہ حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں۔ برسوں سے تو پوجا چل رہی ہے، ماں باپ دادا دادی سب کر رہے تھے، انہوں نے اگر آج انکار کیا ہے تو دلیل تو دے کے پوچھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ڈیبیٹ کے لیے کئی لوگ آئے، آپ ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے خداؤں کا کیا برا ہے، ان کے یہاں کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علمی انداز میں ان کی اصلاح کی ہے۔ کیسے؟ بعض مقامات پر اپنے معجزوں کے ذریعے، بعض مقامات پر اپنے عقلی دلائل کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے، جب تم علم سے کورے ہو تو دوسرے کو کیا اسلام دے سکو گے، دوسرے کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکو گے؟ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے ہاں مٹکے خالی ہیں، گھڑے خالی ہیں، اور جو دشمن اسلام ہے وہ سمجھتا ہے ان کی زبانوں سے صرف جہالت نکلے گی اور کچھ نہیں۔ علمی طریقے سے رد ہو تو آج بھی دلائل کے سامنے دنیا مجبور نظر آئے گی، مجبور ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ریولیشن کو چاہتا ہوں کہ آپ روح کا انقلاب لے آؤ، روح کی تبدیلی لے آؤ۔ چہرے بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ داڑیاں تو رکھ لیے لیکن ان کے روح کی گندگی جا نہ سکی، بعض لوگ عمامے اور لباس تو صاف کر لیے لیکن اندر کے برے کرتوت جا نہ سکے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کنویں میں کتا مرا پڑا ہے، آپ نے پانی تو پورا خالی کر دیا، مرے ہوئے کتے کو اسی میں چھوڑ دیا، تو پھر جب پانی آئے گا اس کتے کی مرے ہوئی بدبو آتی رہے گی۔ یہاں لباس تبدیل کرنا، صرف داڑھی رکھ لینا، صرف عمامہ پہن لینا یا صرف ظاہر کو سنبھال لینا اسلام کا یہ تقاضا نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود جو غلاظتیں ہیں، جو حرام کی خواہش کرتی ہے، جو تمہارا نفس برائیوں کی طرف
توجہ کرتا ہے، اس چیز کو پہلے صاف کریں، پھر آپ جسم پر کچھ بھی کپڑا رکھیں، اللہ رب العزت تمہارے زبان پر اثر پیدا کرے گا، اس لیے کہ اب یہ بات زبان سے نہیں دل سے نکلے گی۔ آپ روح کی تبدیلی کی طرف توجہ کریں، روح کی تبدیلی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسیحا بنایا، شاعر نے یہی کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مسیحا بنایا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں، ایک سفر پر ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی پیٹ کے درد سے تڑپ رہا تھا، صحابہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کچھ پڑھا، اس پر پھونک دیا، اس کو پیٹ کا درد چلا گیا، ختم ہی ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ سارے صحابہ نے پوچھا کہ تو کیا حکیم ہے، تو کیا معالج ہے، طبیب ہے، کیا کیا تو نے؟ اس صحابی نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ بڑی تکلیف میں تھا، جس کے ہاں یہ لوگ مہمان تھے، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر پھونک دیا، اس کا پیٹ صحیح ہو گیا۔ لیکن صحابہ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں لے لیتے تھے، سارے صحابہ ان کے اوپر جرح کرنے لگے، یہ کام کیا تجھے رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یا خود سے کیا؟ اس صحابی نے کہا نہیں، حضور نے تو ایسا کچھ کہا نہیں، میں نے خود کیا۔ پکڑ کر لے چلے حضور کی بارگاہ میں، کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی پر پھونک مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہیں سے اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگان دین کے پاس دم کرانے کے لیے جاتے ہیں، وہ صحابہ آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے آج ایک عجیب و غریب عمل کیا۔ کہا کیا کیا؟ ایک شخص کا پیٹ شدت سے درد کر رہا تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ میرے صحابی نے جو کیا بالکل صحیح کیا۔ عزیزان گرامی وقار، سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھیں، پھونک ماریں، کتنوں کا درد جائے گا۔ یہاں کیا ہے؟ زبان کی تاثیر ہے۔ جب دل اندر سے پاک ہو، زبان سے جو نکلے وہ اثر رکھتا ہے۔ محبوب الہی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بچیوں کی شادیوں کی شکایت کی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ نہیں ہے، آپ کچھ رحم فرمائیں۔ انہوں نے 2-3 ڈھیلے اٹھائے اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر کے دیا، اس کے ہاتھ میں دیا۔ تو بندہ کہتا ہے میں گھر لے کر گیا، وہ ڈھیلے تو دیکھا وہ سونے کے تھے، گولڈ تھے، میں نے بیچا، شادی کی، لیکن فارمولہ تو مل گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے گھر میں ڈھیلے اٹھائے اور قل هو اللہ پڑھنے لگا، 1000 بار پڑھ لیا، ڈھیلا تو ڈھیلا ہی تھا، کچھ نہیں ہوا۔ دوسرے دن وہ آیا محبوب الہی کے پاس، کہا آپ نے اس دن مجھے جو دیا تھا کیا پڑھ کے دیا تھا؟ کہا قل هو اللہ پڑھ کے دیا تھا۔ کہا میں کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا تھا شیخ محترم؟ محبوب الہی نے کہا 3 بار پڑھا تھا۔ کہا میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا بدلا ہی نہیں، ویسے ہی ہے۔ محبوب الہی نے فرمایا جا پہلے اپنی روح بدل لے، ہر چیز بدل جائے، اپنا دل بدل لے، اللہ تیری زبان سے ہر چیز کو بدل دے گا۔ آپ کی تاثیر جو ختم ہوگی تو روح کے بدلنے سے، آپ نے اپنی روح کو اور اپنے قلب کو غلاظتوں میں اگر رکھا ہے تو زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو دلائل الخیرات شریف کے مصنف، وہ کہتے ہیں درودوں کا مجموعہ انہوں نے لکھا ہے، کتاب لکھی ہے۔ ہم سفر پر تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، ٹائم ختم ہو رہا تھا، کنواں قریب میں تھا، وضو کرنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ہم پریشان تھے ساتھی لوگ۔ ایک چھوٹی سی 10 سال کی بچی آئی، اس سے کہا بیٹا تمہارا گھر قریب ہے تو بکیٹ کچھ لے آؤ، ڈول لے آؤ، پانی نکال کر ہم وضو کرنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا پانی چاہیے آپ کو، وہ گئی اس کنویں کے پاس کھڑی ہو کر اپنا تھوک دیا اس میں، اور پانی جوش مار کر اوپر آیا۔ ان لوگوں نے وضو کیا۔ سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے بچی کو روک لیا، بیٹا رک جا، ہم نماز پڑھیں گے، بعد میں تجھ سے بات کریں گے۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کون سا وظیفہ کرتی ہو، کون سا عمل کرتی ہو، تمہارے تھوک سے کنویں کا پانی اوپر تک کیسے آیا؟ وہ بچی کیا کہتی ہے، کوئی وظیفہ نہیں، میرے باپ نیک ہیں، انہوں نے صرف اتنی تربیت کی ہے کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، حرام کبھی نہیں کھانا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، حرام کبھی نہ کھانا، ان 2 چیزوں پر ہمارا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے زبان میں اثر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کرامات کی دنیا ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کرامات بعض اولیاء کو دی گئی ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں،
لیکن تمہارے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کنویں کا پانی باہر آ جائے، سمندر کا پانی ہٹ جائے، یہ کرامات الگ ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے تم ادھر سے زبان سے ایک کلمہ بولو، سامنے والے کا دل بدل جائے، اس کے دل میں انقلاب آ جائے، یہ تمہاری کرامت ہے، یہ تمہاری کرامت۔ لیکن کب ہوگا؟ جب تم خود اپنے آپ کو بدلنے کی سوچو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو فکر جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا، نہ ہو فکر جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا عرصہ جو ہمارے درمیان رہا ہے پوری کائنات میں تیزی سے آج سنا کر کے آپ کے سامنے سے بارگاہ مصطفیٰ میں التجا بھی کروں گا۔ وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین 14 صدیاں پہلے، آج سے 1400 سے 42 چل رہا ہے، اس کو اور 53 ملا لیں، اس کے ساتھ اور 53 ملا لیں، یعنی تقریباً 1495 کے سال کے قریب ہو گیا۔ اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہی کا دن تھا جو فرش گیتی پر تشریف لائے۔ وہ آمنہ کا در یتیم، وہ عبداللہ کا نور نظر، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ در یتیم جب گھر تشریف لایا تو ایسا گھر تھا کہ باپ پہلے سے نہیں ہے، ماں اکیلی ہیں، معاوضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتی، دایا کے ہاتھ میں دے دیا حلیمہ سعدیہ کو، یہ کہہ کر کے کہ 2 سال دودھ پلائے گی، اجرت کی تمنا مت رکھنا، میرے گھر میں مال کی بڑی شدت کی کمی ہے، اس بچے کا باپ نہیں، یہ یتیم بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ لے گئیں، لیکن برکات پہ برکات انہوں نے دیکھا ہے۔ رسول پاک کو اپنے گود میں کھلایا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ عام بچہ نہیں تھا، ان کے آتے ہی بنو سعد کی ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے، اور سارے بچے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں، شیمہ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے محلے میں رواج تھا رات کے وقت یا شام کے وقت ساری لڑکیاں جو ان کی عمر کی تھیں، شیمہ کے عمر کی تھیں، وہ کہتی ہیں اپنے اپنے چھوٹے بھائیوں کو، جس کا بھائی ہوتا لے کر کے آتی تھیں، کمپٹیشن چلتا تھا۔ بہن اپنے بھائی کو دکھا کر کہتی کس کا بھائی زیادہ خوبصورت ہے۔ ہر خاتون، ہر بہن اپنے چھوٹے بھائی کی گود میں لے کر اس کے ناک نقشے بیان کرتی، ارے میرے بھائی کی تو پیشانی بڑی چوڑی ہے، یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ کوئی کہتی میرے بھائی کی تو آنکھیں بڑی جھیل جیسی ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہے۔ ہر خاتون، ہر بہن گود میں لیے ہوئے بچے کو اپنے بھائی پر فخر کرتی، اور حضرت شیمہ کہتی ہیں جب اس مجمع میں میں میرے بھائی محمد کو لے کر کے آتی، اللہ اللہ، وہ کہتی ہیں ساری میری سہیلیاں اٹھ کھڑی ہوتی، کہتی شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں، یہ ہمارا آپس کا مقابلہ ہے، یہ ہمارا آپس کا کمپٹیشن ہے، تو کبھی محمد کو ہمارے درمیان نہ لا، اس لیے کہ اس کے مقابل میں 14ویں کا چاند بھی شرما جاتا ہے۔ یہ بنو سعد کی خواتین کا کہنا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں اس مقابل میں میں کبھی رسول پاک کو لے جاتی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، کہتی کہ شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں۔ وہ 2 سال کی عمر پاک میں حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی واپس مکہ لے آئیں اور حضرت آمنہ سے کہا میں نے 2 سال کا عرصہ آپ سے مانگا تھا، لیکن 6 مہینے اور بڑھا کر کے دے دو، اجرت بھی نہیں چاہیے، معاوضہ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن حضرت بی بی آمنہ نے اپنے پاس اپنے صاحبزادے کو رکھ لیا۔ 2 سال کے عرصے میں گھر میں کتنے افراد ہیں؟ کون ہیں؟ باپ نہیں ہے، دادا ہے عبد المطلب، وہ بھی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا کی سرپرستی میں ہیں۔ 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ ننیہال کا سفر کیا، مدینہ کا سفر کیا۔ اس وقت جو یثرب تھا وہ حضور کا ننیہال بھی ہے، نانی کا گھر ہے۔ حضرت آمنہ کے ساتھ گئے 6 سال کی عمر میں، جب حضرت عبداللہ کی ایک کنیز ام ایمن ساتھ میں ہے، کوئی نہیں، 3 لوگوں کا یہ قافلہ پیدل مکہ سے مدینہ گیا ہے، مدینہ سے واپسی ہو رہی ہے۔ مقام ابوا میں بی بی آمنہ بیمار ہوئیں۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اتنی شدت سے بیمار ہوئیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اسی راستے میں وہ رہ گئیں، اور اس کے بعد اپنے نور نظر کو قریب بلایا اور کہا اے محمد میری آخری سانسیں ہیں۔ 6 سال کی عمر پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی آنکھیں بند کیں اور ان کی روح قبض انصری سے پرواز کی۔ وہ 6 سال کی عمر میں
اپنی مقدس ماں کا جسم مبارکہ اٹھاتے ہیں، قبر میں دفن بھی کرتے ہیں اور اپنے والد کی کنیز کے ساتھ واپس مکہ آتے ہیں۔ اب کون تھا اس محمد عربی کے ساتھ؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہ در یتیم، پوری کائنات کے یتیموں کا آقا بنا ہے، پورے یتیموں کا ماوا و ملجا بنا ہے، لیکن اللہ نے اسے در یتیم پیدا کیا۔ جب 8 سال کی عمر ہوئی دادا کا بھی انتقال ہو گیا، عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب کون تھا سوائے ایک چچا کے، ابو طالب کے؟ اب کوئی نہیں تھا، آپ کی سرپرستی میں رہے۔ جہاں تک بات آتی ہے ابو طالب کی، میں کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، اے لوگوں اس اختلافی مسئلے میں کبھی بھی تیر مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ بعض لوگ ابو طالب کے کفر کے متعلق اصرار کرتے ہیں کہ وہ کافر تھے، بعض لوگ ایمان کے متعلق، لیکن جو حقیقت ہے وہ اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے حوالے کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جان سے زیادہ تربیت کی ہے، یہاں تک کہ مکہ والوں سے انہوں نے کہا تھا، جب رسول پاک نے اعلان نبوت کیا تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب نے آ کر کہا ابو طالب اگر یہ تیری نگرانی میں نہ رہے تو ہم اس کا کچھ سے کچھ کر دیں، تو محمد ہمارے حوالے کر دے۔ جانتے ہو ابو طالب، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سرے سے کوئی آدمی ان کو بالکل کافر مشرک گردانے، میں کہتا ہوں کف لسان تو کرو، زبان کو روک تو لو، جو معاملہ ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ حضور کے چچا ہیں لیکن عشق کی بات تو دیکھیں، وہ مکہ والوں سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی محبت کرنے والا ہی یہ جملے کہہ سکتا ہے۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا اے مکہ والوں سن لو، تم اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں محمد تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ ابو طالب کے الفاظ تھے جو رسول پاک کے لیے انہوں نے فرمائے تھے۔ میں ادب سے کہتا ہوں لیکن پھر ساتھ میں ایمان و کفر کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ اس پوری قوم کو نہ جنت دینا ہے نہ دوزخ دینا ہے، نہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے نہ میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ ابو طالب جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ نہ اعلیٰ ملائکہ میں سے ہیں ہم، نہ فرشتوں میں سے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے یہ فیصلہ، ہر ایک کے جنت و دوزخ کا فیصلہ۔ بہرحال 12 سال کی عمر میں ابو طالب نے رسول پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ ایسا مجھے بتاؤ ابو طالب پر جب بھی باتیں آئیں ادب کے ساتھ کہو، ادب کے ساتھ کہو۔ میں نے ابو طالب کو بہت پڑھا ہے، وہ رسول پاک کو چھوڑ کر ایک لمحہ بھی نہیں رہتے تھے، ایک لمحہ نہیں رہتے۔ 12 سال کی عمر میں جب انہیں یمن کی تجارت پہ جانا تھا، ابو طالب نے انہیں چھوڑا نہیں، رسول پاک کو تجارت کے سفر میں ساتھ لے لیا۔ بیچ راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا، وہاں ایک راہب تھا، عیسائی راہب، اور اس نے دیکھا، چہرے پاک کو دیکھ کر اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی ساری علامتیں دیکھ لیا، اس نے مہمان بنا لیا۔ ابو طالب سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو، کون سا خاندان ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو وہ راہب کہتا ہے، بحیرہ راہب، اے ابو طالب میری بات سنتے ہو تو سن لو، جو تمہارے ساتھ بچہ تمہارا بھتیجا ہے یہ اللہ کا سب سے آخری رسول ہوگا، یہ سب سے آخری رسول ہوگا۔ تم جا رہے ہو شام یا یمن، وہاں یہودی اس کے جانی دشمن ہوں گے، وہ بچے کو مار ڈالیں گے، قتل کریں گے، لہٰذا تم اپنی تجارت کا سامان یہیں بیچ دو اور واپس مکہ لے جاؤ۔ ابو طالب نے صرف رسول پاک کی جان کی حفاظت کے لیے پورا تجارت کا قافلہ وہاں بیچ دیا، واپس مکہ تشریف لائے۔ ابو طالب نے 25 سال کی عمر تک رسول پاک کی ایسی تربیت کرتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے کوئی فر و گزاشت نہیں کیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، میرے آقا کی شادی کی عمر ہے، یہ شادی کی عمر ہے، رسول پاک کو سامنے سے پیغام آیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا، جو مکہ کی طاہرہ تھیں۔ لوگ کہتے ہوں گے مالدار سے شادی کیا، بلکہ آپ کو یہ معلوم نہیں، پورے مکہ میں حضرت خدیجہ کا ایک لقب مشہور تھا، طاہرہ ان کو کہا جاتا تھا۔ حضور کے پاس جب ان کا پیغام نکاح آیا، آپ نے ایکسیپٹ کیا۔ آپ سوچیں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے نکاح کرنے والا صرف عورتوں کا دلدادہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی بیوہ عورت، 2 شوہر ان کے ہو چکے تھے، اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے، تیسرے شوہر میرے آقا ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی ہے، شادی کا جو خطبہ نکاح ہے کوئی اور نہیں، ابو طالب ہی پڑھ رہے ہیں۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، خطبے کے الفاظ بھی دیکھیں، کہیں ایک شرک نہیں، کہیں ایک کفر نہیں، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف ہے۔ اس کے بعد رسول پاک کی تعریف بھی اس خطبے میں موجود ہے، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے جو رسول پاک کے نکاح میں خطبہ پڑھا تھا، کوئی اور نہیں پڑھا، چچا نے خطبہ پڑھا،
اور اس کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے پھر سارے مجمع میں کہا یہ میرا عزیز از جان بھتیجا محمد ہے، اس سے زیادہ شریف پورے مکہ میں تم لا نہیں سکو گے، اس سے زیادہ حسین تم پورے عرب میں لا نہیں سکو گے۔ اس کے بعد کہا محمد کا جو مہر طے پاتا ہے وہ ابو طالب کے مال سے جائے گا، خدیجۃ الکبریٰ کو جو مہر دیا گیا رسول پاک کا وہ بھی ابو طالب کے مال سے دیا گیا ہے، رسول پاک کے اس چچا کے مال سے۔ اب یہ زندگی ہے باپ ازدواجی زندگی ہے، میرے آقا سیدہ خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارتے ہیں۔ 50 سال کی عمر مبارکہ جب میرے آقا کی ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر پاک جب تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اے رسول آپ اعلان کر دیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کی طرف آؤ۔ یہ حضور کی 40 سالہ زندگی میں جو انقلاب آیا، اب مکہ والوں کی یہاں سے ستم ظریفیاں شروع ہوئیں۔ میرے آقا نے سب کو جمع کیا مکہ کے ایک سرزمین پر میدان میں، پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ سبوں نے کہا تم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ حضور نے فرمایا اے مکہ والو، اگر میں یہ کہہ دوں ان پہاڑوں کے پیچھے ایک فوج چھپی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سارے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا آج تک کبھی آپ نے جھوٹ کہا نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے ہم اس کو بھی مانیں گے، ہم اس کو بھی یقین کے ساتھ تسلیم کریں گے۔ حضور نے فرمایا جب میری باتوں پر اتنا تمہیں یقین ہے تو سنو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، ہر ایک کے سامنے سر جھکانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، اور میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں، اس کی طرف سے اخلاقی تعلیمات لے آیا ہوں، تمہاری روحوں کا بدلنے آیا ہوں۔ جب میرے آقا نے فرمایا سارے مکہ والے ناراض ہوئے، سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے، کوئی اس میدان میں ایمان لانے والا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا صرف 2 لوگوں سے شروع ہوئی، ایک حضرت علی سے، دوسرے حضرت خدیجہ سے۔ کبھی نا امید مت ہو، اپنی دعوت اثر کتنا رکھتی ہے یہ اللہ کے اوپر چھوڑو، بولنا سیکھو، آج نہ صحیح کل مولا تعالیٰ تمہاری اس دی ہوئی دعوت کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائے گا۔ 2 لوگوں سے دعوت شروع ہوئی، ایک علی سے ایک خدیجہ سے، لیکن وہ دعوت آج کہاں کو پہنچی ہے؟ آج تقریباً پوری دنیا میں 2.25 ارب لوگ 180 کروڑ کی تعداد میں مسلمان جی رہے ہیں۔ وہ 2 لوگوں سے شروع ہونے والی دعوت 200 کروڑ کو پہنچ چکی ہے، لیکن ایسا سیل رواں ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ دعوت رسول اللہ کی جو مکہ کی ان چوٹیوں سے نکلی تھی، فاران کے ان پہاڑیوں سے نکلی تھی، آج تک زندہ ہے اور صبح قیامت تک یہ دعوت زندہ ہی رہے گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں مختصر سی بات، یہ جو آج فرانس، امریکہ، یورپ جو ان کے اندر جو کھلبلی ہے، بے چینی ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ گستاخی کرنا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، آتنکواد سے جوڑنا، ٹیررزم سے جوڑنا، کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ جانتے ہیں آپ؟ ایک پیٹ کا درد ہے۔ کس بات کا؟ یہ میں نہیں کہتا، امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ ہے اس سے قبل کا، اس نے خود یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آج پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ فاسٹ گروونگ والا کوئی ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ تیزی سے اگر کوئی دین دنیا میں پھیل رہا ہے تو اسلام ہے۔ یورپ کے متعلق تو تعداد آنکڑے بھی ملتے ہیں، پر ڈے وہاں 400 لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر کے وہ گھبرائے ہوئے، اس لیے کہ ڈیلی کے 400 کے حساب سے جب وہ گنتی بناتے ہیں ہماری ہے کتنی پاپولیشن، اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہا ایک وقت آئے گا کہ ہم مائنورٹی ہو جائیں گے، یہ میجورٹی میں آئیں گے، ہم تو غلام ہوں گے، تخت ان کے پاس آ جائے گا۔ یہ جو سب سے تیزی سے اسلام کے پھیلنا یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے علاقوں میں، خود فرانس کی حکومت یہ اچھی طرح سے جانتی ہے ان کے ہاں مسلمانوں کی تعداد چند سالوں پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے۔ چند سالوں 20 یعنی 10 سال یا 20 سال کی آپ وہاں کے ریکارڈز نکال کر کے دیکھو، آج 60 لاکھ مسلمان ہیں۔ انہیں معلوم ہے اب میئر بھی یہ بنیں گے، وہاں کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر بھی یہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہی حال UK میں ہے، یہی حال امریکہ میں۔ یہ جو خوف ہے صرف اور صرف یہی خوف انہیں ستا رہا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، پوری دنیا کے جتنے ریلیجنز، ان میں سب سے زیادہ اپنے مذہب پر اگر کوئی پریکٹس کرتا ہے صرف مسلمان ہیں، سب سے زیادہ۔ اگرچہ آپ
ہمارے جماعت میں بے نمازی زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا چیلنج، میرا دعویٰ ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا بدھ ہوں، ہندو ہوں، ان کے ہاں ان کے ریلیجین کی پریکٹس کا مطلب جیسے ہماری نماز ہے، ہمارے روزے ہیں، ہماری زکوٰۃ ہے، ہمارا حج، یہ پریکٹس ہے، اسلام کی ایکٹیویٹیز ہیں. ان کے مذاہب میں جو پریکٹس ہیں ان میں بہت کم ہیں عمل کرنے والے. آج یورپ میں ایتھیزم بہت پھیل چکا ہے. ایتھیزم کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، معاذ اللہ رب العالمین. یہ کثرت سے وہاں پھیلا ہے. اور کون ایتھیسٹ بن رہا ہے؟ عیسائی ایتھیسٹ بن رہے ہیں، جیوز ایتھیسٹ بن رہے ہیں. جو پہلے کسی اور ریلیجن میں تھے وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، یعنی کوئی خدا نہیں، ہم خدا کو مانتے ہی نہیں. آج بہت زیادہ وہ لوگ بھی پھیل رہے ہیں. دو خطرے ہیں. اور مسلمان کتنے ایتھیسٹ بن رہے ہیں تو کہہ رہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. 100 میں 2 لوگ بھی ایتھیسٹ نہیں بن رہے مسلمان، اس لیے کہ یہ اپنے ریلیجن پر، اپنے مذہب پر سب سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. دوسروں کے ہاں ہفتے میں 1 بار عبادت ہے، لیکن مسلمان کے ہاں دن میں 5 مرتبہ ہے. یہ اذان سنتا ہی رہتا ہے، سجدے کرتا ہی رہتا ہے. اسلام نے ایک دن بھی اسے چھٹی نہیں دی. ہمارے ہفتوں میں کوئی سنڈے نہیں آتا نماز کا، کوئی ایسی چیز، حتیٰ کہ بیمار کے لیے بھی چھٹی نہیں دی. سب سے زیادہ اپنی پریکٹس جو کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو عقلی طور پر میں سمجھانے کے لیے کہوں گا، جو بندہ جیم کرتا ہے اسے معلوم ہے ڈیلی اگر ورک آؤٹ جاری ہے تو اس کا جسم سلامت ہے. چند دن اگر چھوڑ دے گا تو ادھر ادھر پھیل جائے گا. ہوتا ہی یہی، سب کو معلوم. جو سب سے زیادہ پریکٹس کرتا رہتا ہے وہ اپنی فیلڈ پر جمع رہتا ہے. تو جو مسلمان نمازوں کے ساتھ ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ہیں، روزے ہر سال ہیں ان کے، زکوٰۃ ہر سال ہیں، 1000 رکاوٹیں آئیں، سال میں 40 لاکھ کا مجمع عرفات میں پھر بھی جمع ہوتا ہے. تو یہ جو اسلام کی پریکٹس ہے مسلمانوں کی، یہ کھلبلی مچا رہے ہیں. دوسرے کسی ریلیجن میں اس قدر عمل نہیں دیکھا جاتا. اور ایتھسٹ بھی یہ نہیں بن رہے. ان کے جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا تو اسلام میں جا رہے ہیں، ایتھسٹ ہو رہے ہیں. ان قریب انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اسی طرح یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ جو آج تالاب کی شکل میں یورپ میں ہے، کنویں کی شکل میں فرانس میں ہے، کل یہ سمندر کی شکل بن جائے گا اور پھر سب کو بہا لے جائے گا. اس لیے چاہتے ہیں کبھی ان کے نبی کے کارٹون بناؤ، کبھی قرآن پر حملہ کرو، کبھی اسلام پر، اور لوگوں کو دہشت گرد بنا کر کے ان کے خلاف غم و غصہ عام لوگوں میں ڈالو. لیکن ہو نہیں رہا ہے، ایسے ہو نہیں رہا ہے. بعض مسلمان چہرے یہ پکڑتے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن کو پکڑا اور پوری دنیا میں بتانے کی کوشش کی داڑھی والا، امامے والا آتنکواد ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے، آپ کو میں بتاؤں، 9/11 کے بعد، 2001 کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں دیکھا گیا، اس سے 100 سال پہلے، 100 سال کے ریکارڈ میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو 10 سال کے اندر ہوئے. 10 سال کے اندر ہوئے اتنی تیزی. جب بار بار کہا گیا آتنکواد ہے، یہ آتنکواد ہے، تو بیچارے جو کبھی اسلام کو جانتے نہیں تھے انہوں نے قرآن اٹھانا شروع کیا، سیرت مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا. دیکھتے تو ہیں صحیح، کیا قرآن حقیقت میں ٹیررزم سکھاتا ہے؟ کیا محمد آتنکواد سکھاتے تھے؟ جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں وہ قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعوت مکمل ہو کر رہے گی، اگرچہ کافر و مشرکین ناپسند کریں. 40 سال کے بعد سے لے کر 53 سال تک میرے آقا مکہ مکرمہ میں رہے، مصیبتیں بھی جھیلیں، مشقتیں بھی اٹھائیں، اور لوگوں کے 1000 طریقے کے تانے بھی برداشت کیے. 53 سال کے بعد میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ. مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، اور اس کے بعد جو مدینہ کے خلاف آواز اٹھا تھا اس کے خلاف میرے آقا نے تلوار بھی اٹھائی. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، اور جنگ موتا ہوئی. یہ وہ جنگیں ہیں جو دشمنان اسلام کے خلاف میرے آقا نے کی. تقریباً 25 یا 26 غزوات ہوئے، جس میں 18 میں تو خود میرے آقا تشریف لے کر گئے، اور یہ 10 سال کے عرصے میں زیادہ سے زیادہ جنگیں ہوئی. جو رسول مکہ چھوڑ کر نکلے تھے رات کی تاریکی میں، 2 لوگ، ابو بکر صدیق اور رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 2 لوگ نکلے تھے. 6 سال گزرے تھے، 6 سال مدینے میں. 7ویں سال وہی رسول، وہی صدیق اکبر مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں.
حج کرنے عمرہ کرنے کی نیت سے، لیکن کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں، کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی جنگ و جدال نہیں، فاتح کی شان سے آئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بتوں کو نکالا، پاک کیا اور کہا آج محمد اللہ کا رسول خانہ کعبہ کو پاک کر رہا ہے اور صبح قیامت تک اب یہاں شرک نہیں ہوگا، بت پرستی نہیں ہوگی، کعبے کو بنایا مطہر یہ رسول پاک نے۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 10 سالوں کے اندر کتنے غزوات کیے۔ وہ آخری سال تھا میرے آقا کا جب 10 ہجری تھی، حضور نے اعلان کیا جو حج کے لیے میرے ساتھ آنا چاہے سب آ جائیں۔ یہ سن کر کے تقریباً 1,20,000 صحابہ حضور کے حج کے سفر میں ساتھی بن گئے۔ میرے آقا تشریف لائے مکہ مکرمہ، یہ حضور کا آخری حج تھا جس میں خطبۃ الوداع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آخری خطبہ دیا۔ وہ آخری خطبہ آج پورے دنیا والوں کے لیے دستور ہے، ایک لا ہے، ایک ایسے قوانین سے جمع کیا ہے۔ اسی میں حضور نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے، بوڑھوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، پڑوسیوں کے، ہر ایک کے حقوق اس ایک خطبے میں میرے آقا نے بیان کیا۔ حرام مال سے بچنے کی تلقین کی، سود سے بچنے کی تلقین کی، اور پھر گھمنڈ تکبر کرنے سے بچایا۔ حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، کالا گورے پر، گورا کالے پر، امیر غریب پر، غریب امیر پر، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ یہ آخری خطبہ ہوا۔ اسی خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو۔ اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ باتیں تھیں جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے۔ محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ طیبہ، بیماری نے جکڑ لیا، سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا۔ اس طرح کی علالت تھی، اس طرح کا بخار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ دونوں کندھے پکڑ کر کے مسجد میں لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اس حالت میں حضور مصلی پر آئے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے بھی رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ پھر یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 11ویں ہجری تھی جب 12 ربیع الاول تھی، بعض روایات میں 13 ربیع الاول ہے، یعنی کل آنے والا جو دن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جو وصیتیں کرنی تھی وہ وصیتیں فرمائی۔ ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخار شدت کا تھا، بار بار مسواک طلب کرتے تھے یا پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ سکرات، یہ نزع کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا شدید ہوتا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک ہو رہی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت اسرائیل ہے، وہ کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے، اس کے بعد پھر کسی سے نہیں لے گا۔ ملک الموت حجرے پاک میں داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ ملک الموت نے اجازت طلب کی، آقا حکم ہو تو آپ کی روح پاک کو میں نکالوں، اللہ کے حضور لے جاؤں، آپ کے رب اعلیٰ کے جلوں میں لے جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جانتے ہو کیا پوچھا تھا؟ میرا دل درد کرتا ہے، ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے نزع کا وقت جس وقت باپ اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اکثر تو لوگوں کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا۔ سکرات کے وقت جاؤ لوگوں کے بستروں کے پاس، ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں، کلمہ آتا نہیں، لوگ بول نہیں پاتے، یہ وہ حالت ہوتی ہے نزع کی۔ لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں کہتے ہیں اے اسرائیل یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے گا۔ میرے آقا رو پڑے، واہ امتی ہی، واہ امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، کیا وہ نزع اور سکرات کو برداشت کر پائے گی؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے ہیں وہ دنیا میں رہے گا، اس کی روح اللہ فرماتا ہے میں خود قبض کروں گا، اسے احساس نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کر ہی رہے تھے، آخری جملے میرے آقا کے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز
اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو۔ اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے آقا کے لبہائے مبارک بند ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بات کرتی رہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے، تب بولیں گے۔ کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہے تھے۔ اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ۔ اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا بجا؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تمہارے سرتاج، تمہارے رفیق حیات، ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب اعلیٰ کے حضور جا چکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا، میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چپ ہیں، پھر بولیں گے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی، وہ خاندان میں تنہا باقی تھیں، حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جسم ناز کو دیکھا تو کہا اے بار الہ، زندگی میں آج سے پہلے یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا، فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں آیا۔ جب فاطمہ نے اپنے عزیز از جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگر زیارت کی۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی، 14 صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر۔ وہ آفتاب عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا، وہ مہتاب رسالت غروب اگرچہ ہوا، لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی ہوئی؟ یہی کیفیت تھی۔ حضرت عثمان تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے، انہیں کوئی اٹھاتا تو اٹھتے نہیں، بٹھاتا تو بیٹھتے نہیں۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار نکال کر کہتے خبردار، اگر کوئی کہہ دیا کہ میرا رسول انتقال کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے حبیب کا انتقال نہیں ہوا، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، واپس آئیں گے۔ حضرت عمر مدینے میں اس طرح گھوم رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقات، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن انتقال فرمائے اور بدھ کے دن تک آپ کا جسم مقدس رکھا گیا۔ جماعتیں آتی رہیں، پڑھتی رہیں، ملائکہ نے جنازہ پڑھا۔ بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے اٹھایا اور اسی حجرے میں جہاں ماں عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کھودی گئی، لحد بنائی گئی جو ایل شیپ میں ہوتی ہے، حضور کو پسند تھی، لحد مبارکہ میں رکھا گیا۔ اترنے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں آخری مرتبہ رکھا گیا، صحابہ کا مجمع تھا، بھیڑ تھی، ایک آخری نظر اس آفتاب رسالت پر ڈال لیں، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا قبر کی تختیاں بند کرنے سے پہلے رسول پاک کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کان لگایا، اس وقت رسول پاک کہہ رہے تھے امتی امتی رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے مولا میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ یہ آخری جملے قبر انور میں رکھنے کے بعد رسول پاک کے اے امتیو، کیا ہم نے رسول پاک کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو سال میں ایک مرتبہ یاد کر کے یہ سوچا کہ ان کو کہ رات کے کھڑی ہوئی عبادتوں کا ہم نے صلہ دے دیا؟ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ قبر مبارکہ بند کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، لیکن لحد کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل بنا۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، وہ قبر اطہر آج بھی ہم مسلمانوں کے روح کی ٹھنڈک ہے۔ وہ ہرا گنبد جو رسول پاک کے مسکن کے اوپر اپنی جگمگاہٹ بکھیر رہا ہے، وہ کروڑوں عاشقوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، ہمارے دل کا سکون ہے۔ اے میرے عزیزو، آج ہم جئیں گے تو اسی امید کے ساتھ، اسی آس کے ساتھ۔ میرے آقا نے آخری وقت یہ بھی فرمایا تھا جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم آج اپنے نبی پر جان و مال، اپنے ماں باپ فدا کرنے کی بات کرتے ہو، خوف نہ کرو، کل ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارے آقا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہمارے رسول کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ مغرب کے دلدادہ ہیں اور دوسروں کی کیریکٹر کو اپنا کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیے ہیں، ان کو مبارک ہو، وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو فرعون، حامان، شداد،
قارون، ابو جہل، ابو لہب، ان گستاخوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت میرے رسول کی زندگی پاک کو جب تک رکھا 63 سال وہ رحمت تھے، اور آپ کی وفات بھی امت کے لیے رحمت ہی ہے، رحمت ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے امت کو عذاب دینے سے محفوظ رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میں پیدائش سے لے کر میرے آقا کی وفات تک کی باتیں صرف مختصر سے ایک وقت میں گھیرا، لیکن حضور پاک کی حقیقت تو یہ ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ کی ثنا تو ممکن ہی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ حاصل کلام یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے آقا وہ آپ کا مرتبہ ہے یا رسول اللہ۔ آپ کے دربار میں میں یہ آخری الفاظ یہ کہتا ہوں، آج کی میلاد کے دن سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے یا رسول اللہ۔ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یا رسول اللہ۔ اس فخر کے ساتھ میں جیتا ہوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں دشمن جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔